مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر رضي الله عنه عن ذلك فقال نعم، إذا حدثك شيء سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعد رضي الله عنه فقال عمر لعبد الله نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اب یہاں سے مسائل الخفین کو تمہارے سامنے ذکر کیا. ہماری زبان جو ہے وہ بہت ہی مختصر زبان ہے. عرب کی جو زبان ہے وہ بہت ہی زیادہ وسیع ہے. ذرا سے فرق سے ان کے یہاں الفاظ بدل جایا کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو الفاظ کی کمی کی زبان میں الفاظ کی کمی کی وجہ سے کم چیزوں کو ایک ہی نام سے ہم یاد کیا کرتے ہیں. انہی میں سے یہ خفین ہے. خف عربی میں کہا جاتا ہے اس چمڑے کے موزے کو جو کیا ہے پاؤں کو ڈھانپے ہوئے ہو, پاؤں کو کیا ہے پاؤں کی حفاظت کے لیے پاؤں کے اوپر اس کو پہنے جاتے ہیں. اس کو خفین سے تعبیر کیا جاتا ہے اور وہ چمڑے کے ہونے چاہیے. اور چمڑے کے علاوہ اگر وہ موزہ ہے اور اس کے پائتن لایا گیا ہے تو اس کو نالین سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور جس قسم کے ہم لوگ جو ابھی موزے پہن رہے ہیں وہ تو جورب کی قسم میں آتے ہیں. بہرحال ہمارے یہاں تو جورب ہو, نالین ہو, خفین ہو, سب کے لیے ایک ہی لفظ ہے موزہ. یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے پاؤں میں موزے پہنے ہوئے ہوں تو اس صورت میں پاؤں کے اوپر مسح کر لینا یہ کافی ہو جائے گا. پاؤں کو دھونے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اس پہننے کے لیے بھی کچھ شرط ہیں کہ ان شرائط کو مد نظر رکھ کر اس کے اوپر مسح کیا جائے گا تو پھر اس صورت میں وہ مسح معتبر ہوگا. اور اگر ان شرائط کا یا ان اوقات کا یا ان توقیت کا اگر اعتبار نہیں کیا گیا تو پھر مسح کرنا صحیح نہیں ہوگا. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ مسح الخفین میں اس کا حکم کیا ہے. بہرحال شیخ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتح القدیر شرح ہدایہ میں تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے اور یہ فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے اتنی کثرت کے ساتھ کیا ہے یہ حدیث مسح الخفین کی روایت کی گئی ہے جس کی وجہ سے مسح الخفین کے جواز کا حکم دیا جاتا ہے. بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو فرماتے ہیں کہ مسح الخفین ہم نے اس وقت تک نہیں کہا جب تک کہ مسح الخفین کی دلائل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے کثرت اور شہرت تک ہم کو حاصل نہیں ہوئی. اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا جاتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کی نشانی میں سے یہ ہے کہ دونوں خصوصوں کے ساتھ وہ فضیلت کے قائل ہو. یعنی تمام صحابہ میں سب سے زیادہ اعلیٰ سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ توحید الخطامین اور دونوں دامادوں کو یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں. تو دونوں کیا سسروں کے ساتھ فضیلت کا قائل ہو, دونوں دامادوں کے ساتھ محبت کا قائل ہو. وہاں رہا مسح الخفین اور مسح الخفین کے جواز کا قائل ہو تو اس صورت میں یہ اہل سنت والجماعت کی علامت ہے. اس وجہ سے کہ دوسرے جو فرق ہیں اہل سنت والجماعت کے علاوہ جیسے شیعہ حضرات ہیں, خوارج حضرات ہیں وغیرہ, ان حضرات کے یہاں مسح الخفین جائز نہیں ہے. بہرحال مسح الخفین کو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں سے بیان کر رہے ہیں. میں یہ بتاؤں کہ مسح الخفین میں جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں اس چمڑے کے موزے کے اوپر اگر مسح کیا جائے گا اور مسح کرنے جس وقت موزہ پہنا گیا ہے ان
उस वक्त वुजू के साथ हो और पाँव धोया हुआ हो और उस सूरत में पहना हो, तो फिर हम उसके बाद जब क्या है हदस होगा तो वो हदस मुझे के ऊपर तारी होगा और सिर्फ ऊपर इस तरीके से 3 उंगली से मशा करने की वजह से वो मसा सही हो जाएगा। मुकीम होगा तो 1 दिन और 1 रात के लिए, और अगर मुसाफिर है तो उसको 3 दिन और 3 रात के लिए बगैर मोजे को निकाले उसके ऊपर मसा करते रहना जायज़ और दुरुस्त है। बहरहाल मुसन्निफ रहमतुल्लाह तआला अलैह उसी मसले को जिक्र कर रहे हैं, बाबुल अलमसु अलल खुफ़ैन। और मैंने बताया कि देखो खुफ के ऊपर यानी चमड़े के मोजे के ऊपर मसा करना दुरुस्त है। मौजूदा ज़माने में बाज़ लोग का है, खास करके अरबों के साथ इख्तिलाफ की वजह से वो इस हमारे चमड़े के जो ये मोजे है उसके अलावा ये रोज़ाना के पहनने के शौक से है, जिसको क्या है हम मोजे कहते हैं, तो इनके ऊपर भी वो लोग मसा कर लेते हैं और इसके ऊपर भी मसा करने को जायज़ करार देते हैं। हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की किताब है मसा अलल जौरबैन, उसमें हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जौरबैन के ऊपर और नालैन के ऊपर मसा करने का क्या हुक्म है उसको पूरी तफसील के साथ लिखा है। खुलासा यही है कि अगर नीचे क्या है पायदा पावत या नाल में चमड़ा लगा हुआ हो और उसके साथ क्या है इस खूनी कवच मोजे को सी लिया गया हो तो फिर उस सूरत में उस मोजे के ऊपर मसा करना दुरुस्त है। लेकिन सिर्फ यही मोजे जिसको हम आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस सूरत में उस पर किसी हालत में भी मसा करना दुरुस्त नहीं है, और जो इनके ऊपर मसा करके नमाज पढ़ते हैं वो सही नहीं है। इस वजह से अगर ऐसा आदमी इमामत कर रहा है तो फिर उस सूरत में उसका वुज़ू ही सही नहीं, उसको पाँव धोना चाहिए था और पाँव धोया नहीं, इस वजह से उसका वुज़ू सही नहीं। लिहाजा अगर वो इमामत कराता है तो फिर उस सूरत में उसकी इमामत भी सही नहीं है। इस वजह से ये हल्के किस्म के जो मोजे हैं उनके ऊपर मसा करना जायज़ नहीं है। बहरहाल हमारे नज़दीक मसाल और खुफ़ैन मुतवातिर के दर्जे तक पहुँचा हुआ है, इस वजह से और हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित भी है मसा करना, जैसे कभी तुम्हारे सामने हदीस आएगी, तो इस वजह से मसाल और खुफ़ैन जायज़ और दुरुस्त है। बाबुल अलमस और खुफ़ैन अनिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि अनहु मसाल और खुफ़ैन वन अब्दुल्लाह बिन उमर साल उमर अनज़ालिका वक़ाला नाम इज़ा हदसना अगर साद इब्न अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में बहुत ही कदीम इस्लाम और बहुत ही ऊंचे और बहुत ही बड़े सहाबा में उनका शुमार होता है। अगर तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इराक का गवर्नर भी बनाया था, और फिर क्या है उनका वाक़या भी है जो अनकरीब आएगा। बहरहाल हज़रत साद इब्न अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुफ़ैन के ऊपर मसा किया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने अब्बा जान हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा कि बेटे हज़रत साद इब्न अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत ही कदीमुल इस्लाम है, बहुत ही मुत्तकी है, परहेजगार है, हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में सबसे ऊंचा दर्जा है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ भी उनकी बहुत बड़ी कबूलियत है। इस वजह से जब हज़रत साद इब्न अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किसी हदीस के मुताबिक जिक्र करें तो फिर उसमें शक करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि ऐसा आदमी हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ बांध नहीं सकता। इस वजह हज़रत साद इब्न अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुफ़ैन पर मसा करने को जिक्र कर रहे हैं तो वो सही कर रहे हैं। फला तसल अन्हु गैरहु क़ाल मुसैब बिन उक़बा अख़बरनी अबू नज़र अन्ना अबा सलमता अख़बरहु अन्ना सादन फ़क़ाल उमर लि अब्दुल्लाह नहु जी। حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن ابيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح بالخفين.
حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کیا اور استنجا کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں میں خف پہنے ہوئے تھے اس کے اوپر مسح کیا. جی حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر بن عمرو بن امية الضمري ان اباه اخبره انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وتابعه حرب وابان عن يحيى. عمر ضمری کہتے ہیں کہ انہوں نے ابا نے خبر دی اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خفین کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے. جی حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني الاوزاعي عن يحيى عن ابي سلمة عن جعفر بن عمرو بن امية عن ابي رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه وتابعه معمر عن يحيى عن ابي سلمة عن عمرو رضي الله عنه رايت النبي صلى الله عليه وسلم. اس حدیث میں دو چیزیں بتائی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی امامتہ وخفیہ. خفین کے مطابق تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پر مسح کیا، لیکن کیا ہے یہاں ایک دوسرا لفظ ہے امامے کے اوپر مسح کرنا، سر کے اوپر مسح کرنا ہم سب بیرون سے تو، لیکن اگر امامہ باندھا ہوا ہو تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر مسح کرنا جائز ہے یا نہیں ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امامے پر مسح کرنا بھی سر پر اگر باندھا ہوا ہو تو اس صورت میں مسح کرنا جائز ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ وہ امامہ اعلیٰ طرز عرب باندھا گیا ہو تو پھر اس صورت میں مسح کرنا درست ہوگا، ورنہ مسح کرنا درست نہیں ہوگا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے اماموں کے نزدیک ہمارے نزدیک سر کے اوپر مسح کرنا فرض ہے. اس وجہ سے اگر کوئی آدمی ٹوپی کے اوپر، اوڑھنی کے اوپر یا امامے کے اوپر اگر مسح کرتا ہے تو یہ مسح کرنا جائز نہیں ہے. حدیث پاک میں جو ذکر کیا گیا اس کی توجیہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح علی امامتہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ باندھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ اٹھا کر کیا ہے ناسی کی مقدار پر سر کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسح کیا، اور مسح کرنے کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ کو صحیح کیا تو باہر دیکھنے والا نے یہ سمجھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامے کے اوپر مسح کیا ہے. حالانکہ امامے کے اوپر مسح کرنا ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے، سر کے اوپر مسح کرنا فرض ہے. اس وجہ سے اگر کسی آدمی نے امامے پر مسح کیا تو درست نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جیسے میں نے بتایا کہ اوڑھنی پر اگر وہ اتنی اوڑھنی پتلی ہے کہ اس نے کیا ہے ہاتھ رکھا تو وہ ہاتھ کا پانی جو ہے وہ اوڑھنی میں سے چھن کر سر پر لگ گیا تو اس صورت میں ایسی اوڑھنی کے اوپر مسح کرنا سے اوڑھنی پر ہوا ہی نہیں، وہ تو سر ہی پر مسح ہوا، لیکن بغیر اوڑھنی پر مسح ہے تو وہ صحیح ہوگا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس صورت میں مسح صحیح نہیں ہوگا، مسح سب کے اوپر کرنا لازم اور ضروری ہے. جی باب اذا ادخل رجليه وهما طاهرتان. حدثنا ابو نعيم قال ابھی بتایا کہ موزے کے اوپر مسح کرنا اس وقت صحیح ہوگا جب اس نے موزہ پہنا ہے، اس وقت دونوں پاؤں پاک ہو، یعنی باوضو ہو، نجاست وغیرہ، نجاست حکمیہ وغیرہ کچھ بھی نہ ہو، پاک صاف ہو. ایسے وقت میں پاک موزہ اس نے پہن لیا ہے تو پھر اس صورت میں جب دوسری مرتبہ کیا نجاست کا خروج ہوگا یا اس کا وضو ٹوٹے گا تو پھر اس صورت میں جو نجاست آئے گی وہ موزے کے اوپر آئے گی. اس وجہ سے دونوں پاؤں کو دھویا ہوا پہن کے وقت دونوں پاؤں کو دھویا ہوا ہونا شرط ہے، ضروری ہے. جی حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے، وضو کرنے کے لیے آئے تو سر کا مسح وغیرہ کیا، اور جب پاؤں کا دھونے کا مسئلہ ہے تو خادم نے اس موزے کو کھولنا چاہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس موزے کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ جس وقت میں نے موزے پہنے تھے اس وقت میرے دونوں پاؤں پاک اور صاف تھے. اس وجہ سے
اب کیا ہے موزے کے اوپر جو نجاست جو بھی نجاست کا ورود ہوا ہے وہ موزے کے اوپر ہوا ہے، پاؤں کے اوپر نہیں ہے، اس وجہ سے پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے. جی وقال دعهما فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. وأكل أبو بكر. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسائل الخفین میں بہت ہی مختصر ذکر کیا، اور یہاں سے وضو کو توڑنے والی چیزوں کو تمہارے سامنے ذکر کرتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ مما مست النار یہ وضو کو توڑنے والا ہے یا نہیں ہے، یا اسی طریقے سے اونٹ کا گوشت جو ہے وہ اونٹ کے گوشت کے کھانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا یا وضو نہیں ٹوٹے گا. بہرحال وضو سے توڑنے والی چیزوں کو امام یہاں پر تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں. ان میں سب سے پہلے مما مست النار کو ذکر کیا، یعنی جن چیزوں کے اوپر آگ کا اثر ہو، جن کو آگ میں سیکا گیا ہو، پکایا گیا ہو، ایسی چیز کھانے کے بعد سے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا یا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اس میں مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بکری کا گوشت ستو وہ گیہوں کو آگ میں بھونا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو پیس کر کیا ہے پیسا جاتا ہے، تو یہ اس کو ستو پر بھی آگ کا اثر ہے. تو ان چیزوں کو کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا یا وضو نہیں ٹوٹے گا. پہلے مما مست النار اور اسی طریقے سے مس ذکر یا اس قسم کی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا تھا، لیکن پھر کیا آخری جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ان قسم کی چیزوں کو کھانے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا. یا دوسرا جواب ہے کہ وضو ایک تو ہے لغوی اور ایک تو ہے شرعی. لغوی جو وضو ہے اس کے معنی تو آتا ہے نظافت حاصل کرنا، صفائی حاصل کرنا، اور شرعی کے معنی آتا ہے 4 اعضاء کو دھونا اور سر کا مسح کرنا وغیرہ. تو شرعی وضو اس کو کہتے ہیں. تو حدیث پاک میں جہاں وضو کا لفظ آیا ہے ان چیزوں کے متعلق تو وہ یا تو منسوخ ہے، یا دوسرا جواب یہ ہے کہ وہاں سے وضو سے وضو لغوی مراد ہے، یعنی اونٹ کے گوشت میں چکناہٹ زیادہ ہوتی ہے اور گوشت وغیرہ کھانے کی وجہ سے چربی وغیرہ ہاتھ میں لگی ہوتی ہے، منہ پر لگی ہوئی ہوتی ہے، ہونٹ پر لگی ہوئی ہوتی ہے. اس وجہ سے اس کو کھانے سے پہلے کیا ہے کلی وغیرہ کر کے صفائی حاصل کر لینی چاہیے. تو اس صورت میں لغوی مراد ہوگا. بہرحال یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ من لم یتوضأ من لحم الشاة اور اس سوی کے. پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا عمل بتایا کہ انہوں نے گوشت کھایا اور لم یتوضأ وضو نہیں کیا. تو معلوم ہے کہ ان چیزوں کے کھانے کی وجہ سے وضو واجب نہیں ہوتا. اور اگر وضو سے مراد ہے بس صفائی کرنا، ستھرائی حاصل کرنا، تو یہ صفائی اور ستھرائی حاصل کرنا درست ہے، لیکن شرعی وضو ان کے کھانے کی وجہ سے نہیں ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں بھی تمہارے سامنے ذکر کریں گے اور اس میں بتائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھونا ہوا گوشت کھایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا 10 کا گوشت لوگ کے ذریعے سے چیز اور کھا رہے تھے اور اتنے میں بلال آ گئے اور نماز کا وقت ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. جی وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لحما فلم يتوضأوا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. دیکھو یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ کی کتف کو کھایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت ہی زیادہ پسندیدہ گوشت تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور کھا کر کیا ہے منہ میں کلی بھی نہیں کی، منہ صاف بھی نہیں کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. تو معلوم ہوا کہ مما مست النار کے کھانے کی وجہ سے وضو واجب نہیں ہوتا. جی حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني جعفر بن عمرو بن اميه ان اباه اخبره انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يهتز من كتف شاة فدعي الى الصلاه فالقى السكين فصلى ولم يتوضا.
حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمرو بن امیہ کی یہ روایت ہے کہ ان کے ابا نے ان کو یہ بتایا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کے معنی جو گوشت کیا ہے ہڈی کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں کیا ہے دوسرے لوگوں کی طرح نزاکت کا اظہار نہیں فرماتے تھے، بلکہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جوش اور ہمت کے ساتھ جیسا کہ کیا ہے گوشت ہڈی کے اوپر گوشت لگا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے پکڑ کر اس کو کھینچ کر کھایا کرتے تھے، نرم نازک لوگوں کی طرح اس کو گوشت پر سے کاٹا اور کاٹ کر پھر اس کو الگ کیا اور پھر اس کو کانٹے کے ذریعے سے کھا رہے ہو، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی پر گوشت لگا ہے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دانت سے کھینچ کر اس کو نکالا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں فرمایا۔ وال کا سکین، یہاں پر جو سکین ذکر کی گئی ہے چھری، یہاں دوسرا ہے کہ آج کل ہمارے یہاں چھری کانٹوں سے کھانے کا ایک دستور چل پڑا ہے، یہ کیا ہے دوسروں کی دیکھا دیکھی میں ہے اور اسلامی تہذیب اسلامی تمدن کے یہ خلاف ہے، اس وجہ سے ہمیں چھری کانٹوں سے آنے سے بچنا چاہیے۔ بہت ساری اس میں خرابی ہے، یہ خرابی تو یہ ہے کہ اس میں دائیں ہاتھ سے کاٹنا پڑتا ہے اور پھر وہ کیا ہے بائیں ہاتھ سے کھانا پڑتا ہے، حالانکہ الشیطان یاکل من الشمال حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے، اس وجہ سے چھری کانٹوں سے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن عرب حضرات جو ہے اس حدیث کی وجہ سے جس میں سکین کا لوگ ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کو ڈال دیا، تو فرمان ہے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھری کانٹوں کے ساتھ کھانا ثابت ہے، لیکن ہماری طرف اس کا جواب یہ ہے کہ جس طریقے سے تم اس کو ثابت کر رہے ہو وہ ثابت نہیں ہوتا۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے زمانے میں پورے جانوروں کو کیا ہے پکایا جاتا تھا اور اس جانوروں سے کھانے کے لیے اپنے اپنے طریقے پر گوشت کو کاٹتے تھے، اس کاٹنے کے لیے چھری ہوتی تھی، یہ نہیں جیسے تم کھا رہے ہو آج کل اور ہوٹلوں میں چھری کانٹے ہوتے ہیں، اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ہاتھ سے پکڑ کر اور کیا ہے زور سے ہلدی سے گوشت کو دور کر کر کھایا کرتے تھے، چھری کانٹوں کے ذریعے سے نہیں کھاتے۔ بہرحال یہاں پر یہ بتایا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اکالا قطع کو شاطن ثم صلی ولم یتوضا۔ جی باب من مضمض من السبيل ولم يتوضا۔ اسی طریقے سے اگر کیا ہے میں نے ابھی بتایا کہ جو وضو کا لفظ ہے اسے کیا صفائی مراد ہے، اس وجہ سے ان چیزوں کے کھانے کی وجہ سے منہ میں ایک قسم کی چکناہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اونٹ کے گوشت میں ویسے بھی چکناہٹ زیادہ ہوتی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں جو کھانے کا دستور تھا سیک لیا اور کھا لیا اور اس میں چکناہٹ وغیرہ زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے چاہے کھانے کے بعد کلی وغیرہ کر کے منہ صاف کر لیا جائے جو اردو لوگوں کے معنی میں آئے گا۔ جی حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بن حارثة ان سويد بن النعمان رضي الله عنه مولى بني حارثة ان سويد بن النعمان رضي الله عنه اخبره انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كانوا بالصحبة وهي ادنى خيبر فصلى العصر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر تشریف لے گئے تھے اور خیبر میں یہودیوں کو ہرایا تھا جیسے انکن بائے گا، اس زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ جی ثم دعا بالازواج فلم يؤت الا بالسويق فامر به فثري فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلنا ثم قام الى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کھانے کا جو دستور تھا وہ بعد العصر تھا۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف لے گئے اور عصر کا وقت تھا تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کھانا کچھ ہو وہ نکالو، تو دیکھا گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے پاس
ستو کے علاوہ کچھ نہیں تھا. ستو گیہوں کو بھون کر بنایا جاتا ہے اور اس میں گیہوں کو بھوننے کی وجہ سے اس گیہوں پر بھی آگ کا اثر ہو گیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو کھایا اور اس کے بعد پھر مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تو وضو تھا, اس وجہ سے دوبارہ وضو نہیں کیا, نماز پڑھی. تو معلوم ہوا کہ مما مسط النہار کی وجہ سے وضو واجب نہیں ہوتا. فلم یوٹ الا بالسوی فامر بھی وفوری, پانی میں بھگویا گیا. فاقر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقع ثم قام الى المغرب ومضمض ومضمضنا. کیونکہ وہ سب کو کھایا تھا, اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی, ہم نے بھی کلی کی. تو معلوم ہوا کہ یہاں پر کیا ہے, وضو واجب نہیں ہوتا. جی. وحدثنا أسبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن قريب عن ميمونة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا گوشت کھایا اور پھر اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھانے کے بعد وضو نہیں کیا بلکہ اسی پہلے وضو کے ساتھ نماز پڑھا. معلوم ہوا کہ مما مسط النار کی وجہ سے وضو کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے. جی. باب هل يمضمض من اللبن. مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ لبن مانے دودھ میں بھی ایک قسم کی چکناہٹ ہوتی ہے. اس وجہ سے اگر دودھ پیا جائے تو دودھ پینے کے بعد بھی منہ کو صاف کرنے کے لیے کلی کر لینا ضروری ہے. جی. حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما تابعه يونس یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور دودھ پینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کا فرمائی اور وجہ بھی ساتھ میں بتائی کہ ان لہا دسمن یعنی دودھ میں ایک قسم کی چکناہٹ ہوتی ہے اور چکناہٹ دودھ کے پینے کی وجہ سے وہ چکناہٹ منہ میں لگ جاتی ہے. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی تاکہ کلی کرنے کی وجہ سے وہ چکناہٹ ختم ہو جائے. جی. تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري. باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہاں سے دوسرا ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد کیا ہے اس کو نیند آ گئی تو نیند کی وجہ سے وضو ٹوٹے گا یا نیند کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا, یا کسی کو جھونکا آ گیا تو جھونکے کی وجہ سے وضو ٹوٹے گا یا وضو نہیں ٹوٹے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دوسرے ائمہ کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ نوم ثقیل ہو یا نوم خفیف ہو, جھونکا آ جائے ذرا سے ہلکا ہو تو اس صورت میں تو وضو نہیں ٹوٹے گا, لیکن اگر نوم ثقیل ہو تو پھر اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا. نوم ثقیل کسے کہتے ہیں کہ آدمی اتنا نیند میں پڑ جائے کہ امام خطبہ دے رہا ہے تو خطبہ بھی اس کے سنائی نہ دے تو گویا کہ وہ اس کو گہری نیند آ گئی ہے. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک گہری نیند آئے اور پھر اس وقت وہ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہو تو اگر اس ٹیک کو ہٹا لیا جائے تو گر جائے تو اس صورت میں اس کی وضو ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ گہری نیند کی وجہ سے بیداری کی وجہ سے پورے بدن کے اوپر ایک کنٹرول ہوتا ہے, پورے بدن کے اوپر ایک نسخہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے بدن میں کہاں کیا ہو رہا ہے اس کو اس کا احساس ہوتا ہے. لیکن سونے کی وجہ سے وہ نسخہ اور وہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا. اس وجہ اس کے بدن میں تو نجاست بھری ہوئی ہے, ریا بھری ہوئی ہے, تو اس وجہ سے جب وہ کنٹرول ختم ہو جائے گا تو کنٹرول ختم ہونے کی وجہ سے خروج ریح کا امکان زیادہ ہو جائے گا. اس وجہ سے وضو کے ذریعے نوم کے ذریعے سے وضو ٹوٹ جائے گا. باقی نفس نوم ناقید وضو نہیں ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سو جائے اور وہاں کسی آدمی کو نگرانی کے لیے بٹھائے رکھے اور وہ نگرانی کرنے والا نگرانی کرے تو اس کو خروج ریح نہیں ہوا ہے تو اس سونے کی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا.
ہمارے نزدیک سونے کی وجہ سے استقاء مفاصل ہو جاتا ہے، کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، اور کیا ہے خروج ریح کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں، اور سونے کی وجہ سے کس وقت ہوا نکلی کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس وجہ سے نفس نوم کو ہی ہمارے یہاں ناقض وضو قرار دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے اگر نوم ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے کیا استقاء مفاصل ہو گئے ہو تو پھر اس وقت میں اس کے ذریعے سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر نوم خفیف ہے، جھوکے رہ گئے ہیں تو اس وقت میں اس کے ذریعے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جی حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر تم لوگ نماز پڑھ رہے ہو اور نماز پڑھتے پڑھتے نیند کا غلبہ ہونا شروع ہو جائے، جھوکے آنے شروع ہو جائے تو پھر نماز کو چھوڑ دو اور تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاؤ۔ اس وجہ سے کہ تمہارا جھوکے کی وجہ سے تمہارا دماغ جو ہے اس کا کنٹرول کم پڑ رہا ہے، کنٹرول ختم ہو رہا ہے، اور اس صورت میں تم کیا بولنا چاہ رہے ہو اور کیا بول جاؤ گے، دعا کرنا چاہو گے اور بد دعا نکل جائے گی۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، بلکہ یہ ہونا کہ پوری دن سو جاؤ تاکہ نیند کا غلبہ، نیند کا تقاضا پورا ہو جائے اور پھر تم اچھے طریقے سے بیداری کی حالت میں نماز پڑھو۔ جی فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيصوم نفسه۔ حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نیند کا غلبہ آنا شروع ہو جائے تو سو جائے کرو، اس وجہ سے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو جب تم کو معلوم نہیں ہوگا، نیند کی وجہ سے پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے اور کیا لفظ نکلے گا۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ جی باب الوضوء من غير حدث۔ حدث کے علاوہ دوسری وجہ سے وضو کرنا واجب ہے یا نہیں، اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ جی حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت انس رضي الله عنه حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه قلت كيف كنتم تصنعون قال يجزئ احدنا الوضوء ما لم يحدث۔ یہ مسئلہ تمہارے سامنے میں نے بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وضو ہو یا نہ ہو، ہر نماز کے لیے جدید وضو کرنے کا حکم تھا۔ ایک ہی وضو سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعدد نمازیں نہیں پڑھ سکتے تھے، اور امتیوں کے لیے یہ حکم تھا کہ اگر تمہارا وضو ہے تو اس وقت وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تمہارا وضو نہیں ہے تو اس وقت میں پھر وضو کرنے کی ضرورت ہو، یعنی ایک ہی وضو سے متعدد نمازیں پڑھنا چاہیے اور درست تھی۔ لیکن آخر میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بڑھ گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت ہونے لگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حکم دیا، اور خاص کر کے فتح مکہ کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک ہی وضو سے متعدد نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا معمول تھا ہر نماز کے لیے جدید وضو کرنے کا تھا، آج متعدد نمازوں کو آپ ایک ہی وضو سے پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے حکم میں نرمی کر دی ہے۔ بہرحال یہ اگر آدمی کے پاس کیا ہے وضو ہے اور پھر اس وقت میں اس کو وضو کرے تو یہ جائے تو درست ہے، اس کو وضو وضو قرار دیا جائے گا۔ جی حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال اخبرني بشير بن يسار قال اخبرني سويد بن النعمان رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كنا بالصحابه صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما صلى دعا بالاطعمه فلم يؤت الا بالسويق فاكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم الى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضا۔
باب من الكبائر الا يستتر من بوله. پیشاب جو ہے وہ کبیرہ گناہ پیشاب کے چھینٹوں سے احترام نہ کرنا یہ کیا ہے بہت ہی بڑا گناہ میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. بہرحال پیشاب کرنے کے وقت میں ایسی جگہ پر پیشاب کرنا چاہیے, اس طریقے سے پیشاب کرنا چاہیے کہ سطر کا بھی پورا اہتمام ہو اور پیشاب کے چھینٹے ہمارے بدن کے اوپر نہ گرے, کپڑے پر نہ گرے, بدن پر نہ گرے, اس وجہ سے کہ پیشاب جو ہے وہ ناپاک ہے. جب ناپاک ہے تو وہ ناپاک چھینٹے جو کیا بدن کے اوپر لگیں گے, کپڑے پر لگیں گے تو کپڑا اور بدن ناپاک ہوگا اور پھر اس صورت میں ناپاکی کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وضو جائز نہیں ہے. اس وجہ سے پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بہت ہی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر اسی چیز کو تمہارے سامنے ذکر کیا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کو دیکھا, دو قبروں کو دیکھا کہ اس میں قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور میں کبھی نہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور پھر فرمایا کہ ان میں سے ایک جو تھا وہ پیشاب کے چھینٹے سے احتراز نہیں کرتا تھا. تو معلوم ہوا کہ ایسا گناہ کہ جس گناہ پر سزا بتائی گئی ہو اس کو کبیرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے, بڑے گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو پیشاب کے چھینٹوں سے احتراز نہ کرنا یہ گویا کہ کبیرہ گناہ ہے. من الكبائر الا يستتر من بوله. سطر بھی اختیار کرنا چاہیے. موجودہ زمانے میں تم نے دیکھا ہوگا کہ راستے میں چلتے ہوئے یا گاڑی کھڑی کر دی, اسکوٹر کھڑا کر دیا اور وہی شروع ہو گئے, یہ صحیح نہیں ہے. پردے کا بھی انتظام ہونا چاہیے اور کیا ہے سطر کا بھی چھپانے کا اہتمام ہونا چاہیے اور پھر اس صورت میں کیا ہے چھینٹے وغیرہ سے بھی بچنے کا احترام کرنا چاہیے. جی حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في القبور. اس سلسلے میں دو قول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے کھیت میں کسی کے باغ میں حیطان بنے کیا دیوار ان سے مراد باغ ہے کہ باغ کی جو باؤنڈری بنائی جاتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی باغ کی باؤنڈری کے پاس تشریف لے گئے, لیکن یہ مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں راوی یعنی دونوں کو کسی کی تعین نہیں کر رہے بلکہ الگ چھوڑ رہے کہ مکہ یا مدینہ میں کسی جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باغ کے پاس کسی کے باغ کی باؤنڈری کے پاس تشریف لے گئے. فسمع صوت انسانین يعذبان في قبورهما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انسانوں کی آواز جن کو عذاب قبر ہو رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ استطاعت اور یہ طاقت دے رکھی تھی کہ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں, فرشتے کیا بول رہے ہیں, جانور کیا بول رہے ہیں, سمجھنا. اور کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ بات کرتے تھے, صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آواز سمجھی جاتی تھی. بھی کسی کو عذاب دیا جا رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کی صلاحیت فرمائی تھی, اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے. ایک وہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوتا ہے وہ اگر تم کو دکھا دیا جائے یا تم دیکھ لو تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر گئے, وہاں دو قبریں تھیں اور اس قبر میں ان دونوں آدمیوں کو عذاب ہو رہا تھا. عذاب قبر حق ہے. میں نے پہلے بتایا تھا کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہاں سے قیامت تک کے لیے کا جو وقت ہے یہ سارا کا سارا وقت جو ہے عالم برزخ کہا جاتا ہے, جس کو ہم اپنی اصطلاح میں
قبر کی زمانے سے تعلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ مرنے کے بعد عام مطلب آدمی قبر میں ہو جاتا ہے، لیکن قبر میں ہونا ہے تو ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کو کیا ہے ریزا کر دیا گیا اور سانپ یا کیا ہے کیا شیر ببر وغیرہ نے اس کو کھا لیا ہو تو بھی مرنے کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ سارا کا سارا عالم برزخ ہے۔ تو اس عالم برزخ میں بھی سوال جواب بھی ہوتے ہیں اور عذاب بھی ہوتا ہے۔ جی فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى كان احدهما لا يستتر من بوله وكان الاخر يمشي بالنميمه، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعلت هذا؟ قال لعله ان يخفف عنهما ما لم تيبسا۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اٹھنی کے ساتھ کیا سفر میں جا رہے تھے، یا تو مکہ مکرمہ کا واقعہ ہے یا مدینہ منورہ کا واقعہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں خبریں مسلمانوں کی تھی یا غیر مسلموں کی تھی، اس میں بھی دو قول نقل کیے جاتے ہیں۔ قبرن جدید ہے کا لفظ بھی آتا ہے تو معلوم ہوا کہ مسلمان کی قبر ہوگی، اور ظاہر بات ہے کہ مسلمانی کی قبر ہوگی اس وجہ سے کہ کافروں کو تو کفر کی وجہ سے عذاب ہوگا اور مسلمانوں کو کفر کی وجہ سے تو عذاب نہیں ہوگا، لیکن دوسرے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے، دوسرے چھوٹی کوتاہیوں کی وجہ سے ہونا ہوگا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وما یعذبان بکبیر، کوئی بہت بڑی چیز، بہت بڑی کسی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ اگر وہ لوگ اس سے احتراز کرنا چاہتے، اگر وہ لوگ اس سے بچنا چاہتے تو بہت ہی سہولت کے ساتھ، بہت ہی آسانی کے ساتھ اس سے بچ سکتے تھے۔ مثلاً پیشاب کے چھینٹے سے بچنا چاہتے تو بچ سکتے تھے۔ یہاں درمیان میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ دیکھو پیشاب ناپاک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کڈنی کو پسند نہیں فرماتے تھے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ کڈنی کا تعلق بھی پیشاب کے ساتھ ہے، کڈنی ہی میں سے پیشاب نکلتا ہے، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کڈنی کھانے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ بہرحال پیشاب بہت ہی کیا ہے گندی چیز ہے، بہت ہی بری چیز ہے، اور اس سے بہت ہی زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج کل کئی سالوں سے تم لوگ دیکھ رہے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ایسے حکمران ہمارے سر پھوٹے ہیں کہ جو خود الگ اعلان کہتے ہیں کہ کیا ہے پیشاب بہت ہی بڑا ٹونک ہے، بہت ہی بڑا وٹامن ہے، اس وجہ سے کیا ہے پیشاب کو پینا چاہیے۔ اور بعض لوگوں سے تو یہ نقل کیا جاتا ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم اٹھنے کے بعد سب سے پہلا پیشاب کرتے ہیں اور پیشاب کو گلاس میں لے کر اسی کو پیتے ہیں اور اس سے ہمیں یہ فائدہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس پیشاب کے چھینٹے سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، اب یہ کم وقت یہ ناپاک چیز کو پیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان پر کیا گزرے گی وہ بھی جا کر معلوم ہوگا۔ بہرحال ہم لوگوں کو پیشاب کے چھینٹے سے بچنا اور احتیاط کرنا ضروری ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما یعذبان بکبیر، ان میں سے ایک تو چگلی کرتا تھا، اس کی عادت تھی یہاں کی یہاں، وہاں کی وہاں، جیسے بعد آدمی ہوتے ہیں صبح کہیں پہنچ گئے اور پھر اس وقت وہاں سے بات لی، پھر دوسرے گھر پہنچے، وہاں بات کی، پھر تیسرے گھر پہنچے، پھر وہاں بات کی، اس طریقے سے چغل خوری کی عادت ہوتی ہے۔ تو ایک تو چغل خوری کی عادت تھی اور دوسرا جو تھا وہ پیشاب کے چھینٹے سے احتراز نہیں کرتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہوگی، اور اس میں نے کہا کہ اگر کافر ہے تو کافر کو تو درجہ ہوگا، اس میں تو کیا ہے کمی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ مسلمان ہے تو پھر اس سے یہ عذاب کو کم کیا جا سکتا ہے، معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا ہوگا، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ ٹہنی جو ہے جب تک تر و تازہ رہے گی
وہاں تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے گی. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ٹہنی کو منگا کر اس کے 2 حصے کیے اور ایک حصہ اس قبر پر رکھا اور ایک حصہ اس قبر پر رکھا. سمجھنا. لیکن حدیث کے الفاظ پہ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعل شاید، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نہیں کیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ سر سبز شاداب تر چیز جب تک وہ تر ہوتی ہے وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہوتی ہے. درخت بھی ذکر کرتے ہیں، درخت کی ٹہنیاں بھی ذکر کرتی ہے. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو اس کو رکھا تاکہ جب تک یہ ذکر کرتے رہیں وہاں تک قبر وجہ سے وہاں بٹا رہے. تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو فرمایا وہ نال ناکی ساتھ فرمایا کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معاملہ کرے. اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ آج کل دیہاتوں میں تم جا کر دیکھو گے اور قبر پر پھول چڑھائے جاتے ہیں اور منع کرتے ہیں کہ یہ اسراف ہے، ناجائز ہے، پھول وغیرہ نہیں چڑھانے چاہیے، نہیں رکھنے چاہیے. تو اس حدیث سے اسلام کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی رکھی تھی اور اس سے پیدا ہوا. ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ تم بزرگوں کی قبروں کے اوپر پھول چڑھاتے ہو. کیا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ بہت زیادہ گنہگار تھا، عذاب میں مبتلا تھا، اس وجہ سے ہم یہ ریحان کی پتیاں رکھتے ہیں تاکہ وہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو ہے قبر کے اوپر سبز اور تر چیز کو رکھنا وضع علی القبور، اور دوسرا ہے چرانا. دونوں کے الفاظ کے اعتبار سے بھی دونوں میں فرق ہے. جن کو کہا جاتا ہے کہ اگر تم قبر کے اوپر پھول کی جگہ پر نیم کے پتے رکھ دو تو وہ راضی نہیں ہوں گے، حالانکہ پھول کے مقابلے میں نیم کے پتے میں سبزی زیادہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھول کے متعلق جو الفاظ استعمال کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں قبر پر پھول چڑھانا ہے. تو جو چڑھانا ہے اس میں تو کیا ہے عبادت کا معنی پایا جاتا ہے، چڑھاوا چڑھانا عبادت کا معنی پایا جاتا ہے. تو گویا کہ تم قبر پر پھول جو رکھتے ہو وہ وضع نہیں کرتے بلکہ چڑھاتے ہو. اس وجہ سے بھی قبر پر پھول وغیرہ ڈالنا جائز نہیں ہے. اور اس حدیث سے جو استدلال کرتے ہیں وہ استدلال کرنا بھی صحیح نہیں ہے. جی بول پیشاب یہ نجاست کے 2 قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ. پیشاب ناپاک ہے. آج کل تو اس میں ایک قدم اور آگے ہیں کہ جو راکٹ میں بیٹھ کر چاند پر جاتے ہیں تو پانی کی کیا ہے شارٹیج ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے وہاں آنے جانے میں، تو اسی مشین کے ذریعے سے پیشاب میں سے سمی مادلے کو نکال کر اسی پانی کو پھر پلایا جاتا ہے. بہرحال یہ ناجائز ہے، پیشاب نجس ہے، اس کو پاک کرنے کا اس طریقے سے پاک کرنا اور اس طریقے سے وہ پاک نہیں ہوگا وہ ناپاک ہے. اس وجہ سے پیشاب جہاں لگ جائے اس جگہ کو، پیشاب جس کپڑے پر لگ جائے اتنے کپڑے کو دھونا ضروری ہے. غسل بولے جی. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله ولم ينقل سوى بول الناس. حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن ابي ميمونه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تفرز لحاجته اتيته بماء فيغسل به. یعنی استنجا کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا استعمال کرتے تھے اور وہ جو ناپاکی پیشاب یا پاخانے کی لگی ہوتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دھو کر پاک کرتے تھے. جی. باب حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا
الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم يبسا. دیکھو یہاں پر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دو کھجور کے تنوں کو رکھا قبر کے اوپر گاڑا اور یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ یہ سب و سادہ ہے، یہ ذکر کرتا رہے گا تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائیں گے. لعلہم یخفف عنہما ما لم یبسا. یا دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہو کہ اللہ ان سے عذاب قبر کو ہٹایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھی بات ہے، صبر ٹہنی رکھو، جتنے دنوں تک وہ صبر رہے گی وہاں تک ہم اس کو عذاب کو ہٹائے رکھیں گے اور پھر اس کو عذاب ہوگا. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پر لعل کا لفظ ذکر کیا، لہذا اس حدیث سے قبر پر پھول چڑھانے کو جائز قرار دینا یہ درست نہیں ہے. جی قال ابن المثنى رحمه الله وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش وسمعت مجاهد مثله. باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الإعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد. میں نے بتایا تھا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تہذیب تھی، جو تمدن تھا، جو زمانہ تھا، اس میں کیا ہے آج کل کی طرح ایٹیٹیوڈ اور اسی طریقے سے کیا ہے بالکل اپ ٹو ڈیٹ والی بات نہیں تھی، بلکہ بہت زیادہ سادگی تھی. اور اس سادگی کی وجہ سے پیشاب کرنے کے لیے، پاخانہ کرنے کے لیے بھی کوئی زیادہ کیا ہے اہتمام نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ جہاں موقع آیا جہاں ضرورت ہو گئی. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ موجودہ زمانے میں بھی ہم زمانے جاہلیت میں گزر گئے تو انہوں نے اپنا دیکھا ہوگا آگے پر جا رہے ہیں اور جاتے جاتے پیشاب کا تقاضا ہوا، وہیں گاڑی کھڑی کر دی اور وہیں کھڑے ہو کر شروع کر دیا. یہ تعلیم اور تہذیب کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. باقاعدہ پیشاب کرنے کے لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اور مردوں کے لیے کھڑے کھڑے پیشاب کرنا یہ مکروہ ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اطمینان سے پیشاب فرمایا کرتے تھے. بہرحال اس وقت میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ چونکہ اس وقت میں کوئی زیادہ تہذیب اور تمدن نہیں تھا، اس وجہ سے جہاں پیشاب حاجت ہوئی آگے پیچھے ذرا ہٹ کر وہیں شروع ہو گئے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں ایک دیہاتی صحابی آئے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. ان کو پیشاب لگا تو ذرا سا ہٹ کر مسجد نبی میں اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا. دوسرے صحابہ نے دیکھا کہ وہ تو مسجد میں پیشاب کر رہے ہیں تو صحابہ نے اس کو ڈانٹنا ڈپٹنا چاہا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس وقت پیشاب جب اس نے شروع کر ہی دیا ہے تو ڈانٹنا ڈپٹنا مناسب نہیں ہے، اب اس کو پیشاب کر لینے دو. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کریمہ کی وجہ سے ڈانٹنے ڈپٹنے سے روک دیا. دوسری وجہ یہ ہے کہ اب اس نے پیشاب کرنا تو شروع کر دیا، مسجد کو ناپاک تو کر دی. اب اگر تم ڈانٹو گے ڈپٹو گے تو وہاں سے وہ اٹھے گا اور اٹھ کر دوسری جگہ جائے گا تو دوسری جگہ جائے گا تو بھی وہ پیشاب کرتا کرتا جائے گا اور دوسری جگہ بھی بگڑے گی، ناپاک ہوگی. اس لیے اب جتنی جگہ ناپاک ہوئی ہے اسی کو پھر پاک کر لینا آسان ہوگا، ورنہ پھر وہاں پوری جگہ کو پوری مسجد کو پاک کرنا پڑتا. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تیسری وجہ یہ ہے کہ سائنس میں بھی کہتا ہے کہ جب آدمی پیشاب کرنا شروع کرے اور پیشاب کرتے کرتے اس کو روک دیا جاتا ہے تو اس روکنے کی وجہ سے امراض اور پتھری وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو نقصان ہوتا ہے. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ڈانٹنے ڈپٹنے سے روکا اور اس کو پیشاب کرنے دیا اور پیشاب کر کے فارغ ہو گئے
तब हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नसीहत फरमाई और इस्लाह फरमाई और कहा कि देखो ये हमारी मसाजिद हैं, ये इबादत करने के लिए है, पेशाब पाखाना वगैरह करने के लिए नहीं है। इस वजह से आइंदा यहाँ पर मस्जिद में किसी जगह पर मस्जिद में पेशाब पाखाना वगैरह न किया जाए। और फिर उसने जो पेशाब किया था उस जगह को पाक करने की बहुत सारी सूरतें थी। मिट्टी को खोद लिया जाता, नापाक मिट्टी निकाल दी जाती तो बाकी पाक हो जाती, लेकिन नमाज का बहुत वक्त करीब था। इस वजह से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर पानी बहा दिया, दूर वक्त तक पानी बहा दिया, इसकी वजह से वो जगह पाक हो जाए। तो उसको इससे मालूम हुआ कि पेशाब नापाक है, कपड़े को लग जाए, बदन को लग जाए तो उसका धोना ये जी। حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا اسحاق عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى اعرابيا يكون في المسجد فقال دعوه حتى اذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. باب صب الماء على البول في المسجد. حدثنا ابو اليمان کل کا کیا ہے بھائی، تمہاری چھٹی ہے یا کیا ہے؟ چالو ہے. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے جی اوکے. السلام علیکم. خاص دعا میں کوئی خلاص ہوگا کہ میں نہیں ہوتا جہاں سے باقی ہے وہاں سے پڑھنے ایک منٹ پہلے کہاں سے باقی مستقل سے باقی ہے تو کیا ہوا سب سبھی کہیے کہ باری صحیح سے نصیر رحمان نے صحیح صاحب کو لیکن میں پڑھا تو شیخ صاحب کو بولے ٹھیک ہے. ابھی تو نے پڑھ لیا نا تو نے کل پڑھنا تو اس سے پہلے بیٹھا نا آگے ارے میرے بھائی ڈانس کر دیا وہ بیچ میں جا کے بیچارے ایسے تو اچھے سے کیا دیکھتے ہو نا سب کی باری ہے تو ایک ہفتہ پہلے معلوم ہوا دیکھ لو کون سے دن میری باری آئی اور اسی دن سے پڑھنا شروع کر دو. دورہ اس میں آ گئی عبارت نہیں پڑھ رہے تو دورہ میں سب کی باری لگی. شیخ صاحب نعرہ ہو رہے تھے غصہ ہو رہے تھے عبارت نہیں پڑھ سکتی تو تین چار سب دیکھ ہی نہیں آ سکتے. ابھی میں نے پڑھا نا میرے یہاں سے باری شروع ہوئی شعیب بھائی کی باری آئے گی تمہیں باری اس کی کوئی باری اور کوئی کرے گا نہیں. ایسے میں سن لے تو دوسرے کے ٹائم کوئی پڑھے گا نہیں چاہے کوئی بھی. میں تو ڈبل سے باری شروع کر بیچ میں تو پڑھنا نہیں پڑھ رہا باری پڑھنے سے وہ کر رہے ہیں پڑھ رہا تھا تین باری پڑھ رہا ٹائم پہ پڑھانے لگا. ارے تندور پڑھ رہا تھا بڑا بیگ میں نہیں پڑھتا تھا پڑھتا تھا نا ہندو کیا ہے ہندو دیکھ رہے نہیں پڑھنے والے ہندی باری نہیں پھر بھی نہیں پڑھتے.